السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، نیز تشریح بیان کرتے ہوئے اور ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ شریعت کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ عنوان چل رہا ہے ابواب الزہد، زہد کا بیان چل رہا ہے، اسی کے ضمن میں موت کا ذکر ہے۔ آج کی نشست حدیث نمبر 2397 سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ذکر الموت۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا الفضل بن موسیٰ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، ھذا حدیث غریب حسن وفی الباب عن ابی سعید۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو موت کی یاد کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث غریب حسن ہے اور اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اس حدیث شریف میں امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور آخرت میں کام آنے والے کام کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے، اور موت سے انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب واقع ہونے والی ہے۔ ایک انسان صحت مند تندرست ہوتا ہے، ہٹا کٹا اور نوجوان ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خالی موت موت کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کو یاد کرنے سے مراد موت کے بعد جو مشکلات انسان کو پیش آ سکتے ہیں عمل نہ کرنے کی صورت میں، تو ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اور جہاں پر انسان کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کرنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنے سے مراد آخرت کی تیاری کرنا مراد ہے کہ انسان کسی بھی لمحہ اپنے رب سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے اور حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم سے پوچھا جائے موت کے بارے میں تو ہر قوم یہی کہے گی کہ موت برحق ہے۔ ہر مسئلے میں، ہر عقیدے میں اور ہر چیز میں کسی نہ کسی کا اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا سکھ ہو یا ہندو ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ کفار مرنے کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کا انکار کرتے تھے وہ لوگ، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا قیامت کے دن یہ برحق ہے۔ بہرحال ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زندگی میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کے لیے نجات کا پروانہ عطا کرے۔ حدیث نمبر 2398۔ حدثنا حناد حدثنا یحییٰ بن معین حدثنا ہشام بن یوسف حدثنی عبداللہ بن بحیر انہ سمع ہانیاً مولا عثمان قال کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا
فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرۃ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث ہشام بن یوسف۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آنسو آپ کی داڑھی مبارک کو تر کر دیتے، اتنا روتے تھے آپ سے کہا گیا، پوچھا گیا آپ جنت اور دوزخ کے ذکر سے نہیں روتے اور اس سے روتے ہیں، یعنی آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو کسی قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا امتحان ہے، سمجھیے کئی امتحانات ہیں، تو سب سے پہلے امتحان میں اگر بندہ کامیاب ہو گیا تو آگے ان اہل ہوتا دوسرے امتحان میں بیٹھنے کا۔ جیسے دنیا میں بھی ہے، پی ایچ ڈی میں داخلہ لینا ہے تو اس کو ایک اہلیتی امتحان لکھنا ہوتا ہے، انٹرنس، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بڑھ سکتا ہے، اسی میں ناکام ہو گیا تو خارج کر دیا جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی، بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے۔ پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کامیابی ہے اس کے لیے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد اس کے بعد کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر نہیں دیکھا۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف ہشام بن یوسف کی روایت سے جانتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت قبور ناجائز یا حرام نہیں ہے، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زیارت کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے، کیونکہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے، خواہ مخواہ کوئی جا کر کسی قبر کے پاس کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اور اب موجودہ دور کے لحاظ سے سمجھے فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنے سے خود تلاوت کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کو وہ ایصال کر رہا ہے اس کا ثواب پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل سے ثواب پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، پھر کہیں شرک اور بدعت میں یا غیر شرعی کاموں میں لوگ ملوث نہ ہو جائیں، ایسی حرکتیں نہ کر بیٹھیں، اسی لیے ان کو احتیاطاً روکا گیا تھا مصلحتاً۔ لیکن پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب اسلام پختہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کی مکمل تربیت ہو گئی ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے زیارت، اور آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ ہمیشہ آخرت کا منظر اور آخرت کے احوال پیش نظر رہتے ہیں۔ زیارت کرنے سے انسان کو کے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے اور آتا ہے کہ اس کو بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں جو گناہگار ہوتا ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اسی لیے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرنا چاہیے اللہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعاؤں میں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے، ورنہ انبیاء کا معاملہ تو عرفہ و اعلیٰ ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال جو کر کے آپ نے امت کو بتایا ہے، اس میں امت کی تعلیم مقصود ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے، حالانکہ اب سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا، تو مغفرت کس بات کی؟ تو امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس کے باوجود میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتا ہوں، اس کی طرف ہمیشہ لو لگایا ہوا رہتا ہوں، تو امت کو تو بدرجہ والا
اس کام میں حصہ لینا چاہیے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا اسٹیج ہے۔ یہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا، اس کو نجات مل گئی، تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں قیامت کے، وہ اس کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے۔ پہلا مرحلہ آسان ہو گیا، کامیابی کے ساتھ بندہ نکل گیا، تو اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں۔ لیکن اگر کوئی پہلے ہی مرحلے میں اگر ناکام ہو گیا، وہاں اگر پھنس جائے، تو اس کے لیے بعد کے معاملات بہت سخت ترین ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ حالانکہ قبر کا جو معاملہ ہے، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، اس کے بارے میں حضور یہ بھی فرمائے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے، میت کی جو چیخیں ہوتی ہیں، یہ سوائے جن و انس کے دنیا کی ہر چیز سنتی ہے۔ اگر انسانوں کو، اگر میں جو جانتا ہوں وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دوں، اور جو قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر وہ تم کو بھی نظر آئے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ ایسا خطرناک منظر ہوتا ہے قبر کا۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جی، اگر وہ تمہیں بتا دوں جی، تو تم جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہو، بول کے جی، جو حضور فرما رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کو کیا بولیں گے؟ جیسا کہ علم غیب بولتے ہیں، جیسا کہ اختیار رسول بولتے ہیں، لیکن اس کیفیت کو الہام بولیں گے یا پھر کشف بولیں گے یا پھر آپ کا معجزہ فرمائیں گے؟ جی، یہ جو کیفیت ہے علم غیب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی قبر کے پاس سے گزرنے کے بعد اس صاحب قبر کی کیفیت کو بتانا کہ وہ کس حال میں ہے، یہ ایک غیب کا علم ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ جن کو بتاتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ جانتے ہیں۔ تو اگر نبی بتائیں تو یہ علم غیب ہے، یہ کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے، اپنے فضل سے ان تمام احوال سے پردہ اٹھا دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف ہے، اس سے پہلے گزر گئی غالباً، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اس کی بھی آپ نے وضاحت فرما دی، کہ ایک شخص پیشاب کے خطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور ایک شخص چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگا کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو عذاب قبر میں دیا جا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا ہے، آپ دیکھیے، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی وجہ آپ بیان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ علم غیب ہی تو ہے، کیونکہ علم غیب کہتے ہی ہیں اس کو جس کو بندہ اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا، اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر، ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم مجھ سے جو چاہے پوچھو، قیامت تک جو جو ہونے والا ہے جو چاہو پوچھو۔ تو صحابہ کرام نے مختلف چیزیں پوچھی۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر چیز یہ ہے مفتی صاحب، جی، اس میں تو یہ ضعیف بلکہ آئی ہے، جی، لیکن دیگر ضعیف نہیں ہے، یہ حسن غریب ہے۔ اچھا جی، معافی چاہتا ہوں، حسن غریب، جی، تو غریب بول کے آیا، لیکن دوسرے حسن بول کے بھی آ گیا اس میں، حسن بھی آیا، لیکن دیگر احادیث میں تو صحیح حسن بول کے آیا ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ ہے، محدثین کا قاعدہ ہے کہ ایک حدیث اگر صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے، ضعیف بھی اگر کہا جائے تو کئی سندوں سے اگر آ رہی ہے وہ حدیث، تو تعدد طرق یعنی کئی سندوں سے مروی ہو کر آنا اس کو قوی کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ محدثین کا قاعدہ ہے جس کو سبھی لوگ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، غیر مقلدین یا کسی بھی مسلک سے وابستہ ہوں، سب اس قاعدے کو مانتے ہیں۔ محدثین کا یہ متفقہ قاعدہ ہے۔ ضعیف حدیث بھی اگر ہے تو فضائل اعمال میں قبول ہے، اس سے کوئی عقیدہ، کوئی فرضیت یا وجوب ثابت نہیں ہوتا، لیکن فضائل اعمال میں عمل کی فضیلت اگر ثابت ہو رہی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ بھی محدثین کا متفق علیہ قاعدہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی اگر آ جائے اور اس سے کسی عمل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔
یہ ایک قاعدہ ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک حدیث کو اگر ضعیف قرار دیا جائے یا غریب، لیکن کئی سندوں سے آ رہی ہے، ایک ہی حدیث ہے لیکن کئی صحابہ سے مروی ہے وہ، تو کئی صحابہ سے اس کا روایت ہو کر آنا اس کو قوی بنا دیتا ہے، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اس حدیث کو تو غریب کہا گیا، لیکن اس مفہوم کی کئی حدیثیں ہیں جو حسن درجے کی بھی ہیں، صحیح کی بھی ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث شریف سے کہ ایک تو بندے کو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں اس کے جوابات کی تیاری کرنا کیا ہے، صرف رٹنے سے وہ جوابات نہیں دیے جا سکتے، بلکہ اپنی زندگی کو بندہ مکمل اسلام کے سانچے میں ڈھال دے، خود بخود اس کے لیے ہر مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 2399، باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ یہ بیان ہے اس شخص کا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ موت کیا ہے مومن کی؟ اللہ سے ملاقات ہے، تو جو موت کو پسند کرتا ہے گویا وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرے گا۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ قتادہ قال سمعت انس يحدث عن عبادة بن صامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ وابی موسیٰ وانس حدیث عبادہ حدیث صحیح۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات محبوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی ملاقات پسند نہیں ہوتی۔ یعنی جو موت کو ناپسند کرتا ہے، موت سے کراہیت محسوس کرتا ہے، موت مرنا نہیں چاہتا، وہ گویا اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ موت کیا ہے مومن کے لیے؟ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے، تو جب تک بندہ فنا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا موت کو ناپسند کرنا نہیں ہے بلکہ موت سے محبت رکھنا ہے، جبکہ مرنا ہے، ہر صورت میں مرنا ہے، مرنا برحق ہے، ہر صورت میں مرنا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان کی جو آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پر رہنے والی بسنے والی ہر چیز سب فنا ہو جائیں گے، جو لوگ رہیں گے سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت۔ تو فنا ہونے میں کیا نعمت ہے؟ فنا ہونا تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فنا ہونا نعمت نہیں ہے، لیکن اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ جب تک بندہ فنا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو رب سے لقاء نہیں ہو سکتا۔ رب کی ملاقات کے لیے بندے کو فنا ہونا ضروری ہے، جب تک فنا نہیں ہوگا اس وقت تک بقا کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فنا ہونے میں بھی نعمت ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ بندہ جب فنا ہوگا تو پھر اس کو رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اسی لیے فنا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ کہ تمام قومیں مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا خلا خما کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا ہم اس وقت اقلیت میں ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے ہم؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی مسلمانوں کی، اس وقت جو تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کے اندر کمزوری آ جائے گی جس وجہ سے وہ غیر مسلموں کا اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ کمزوری سے کیا مراد ہے، کس طرح کی کمزوری آ گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کا ڈر اور کراہیت الموت، موت کو ناپسند کریں گے، اللہ اکبر، اور دنیا میں رغبت، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ یہ رغبت کا ڈیفینیشن دیجیے مفتی صاحب۔ رغبت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اور دنیا کے ڈیکوریشن کو دیکھ کر اور دنیا کی رونق چہل پہل کو دیکھ کر لوگ یہ چاہیں گے کہ بھئی ہم دنیا میں ہی زندہ رہیں، دنیا میں ہی ہماری زندگی بسر ہو، آخرت کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ دو چیزیں ہی اس میں، کراہیت الموت تو ایک ہے اور ایک ذہن میں نہیں آ رہی ہے میری، ایک موت کو ناپسند کریں گے، موت سے ڈریں گے جس کی وجہ سے دشمن ان پر حاوی ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرنا چاہیے، یعنی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، مومن کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ موت کی تیاری میں لگا رہنا چاہیے، تاکہ جس وقت بھی اس کا انتقال ہو اللہ اس سے راضی رہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی رہیں، خلاف شرع کوئی اس سے حرکت سرزد نہ ہو۔ اور خاتمے پر ایمان کی تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دار و مدار خاتمے پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کا خاتمہ جس چیز پر ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو مومن ہے، اگر نعوذ باللہ من ذالک کفر پر خاتمہ ہوا خدا نہ خواستہ تو کافر رہے گا ہمیشہ۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عائشہ، ابو موسیٰ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ حضرت عبادہ کی حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 2400۔ باب ما جاء فی انذار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، حدثنا ابو العشاث احمد بن المقدام حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی حدثنا هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآیۃ وانذر عشیرتک الاقربین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صفیۃ بنت عبد المطلب یا فاطمة بنت محمد یا بنی عبد المطلب انی لا املک لکم من اللہ شیئا سلوا من مالی ما شئتم وفی الباب عن ابی ہریرہ وابن عباس وابی موسیٰ حدیث عائشة حدیث حسن وقد روى بعضهم عن ہشام بن عروة عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کو ڈرانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے جب دین اسلام کی تبلیغ کا حکم نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اختیار نہیں، میرے مال میں سے تم جو چاہو مانگو، میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا مالک نہیں، تم مجھ سے جو چاہو میرے مال میں سے طلب کر لو۔ مطلب یہ ہے، اب اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں، اس میں ملکیت کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جو مومن ہوگا انبیاء اسی کی مدد کریں گے اور اسی کی معاونت کریں گے، اسی کی نجات کی اور اسی کی سفارش کی بات کریں گے، یہ ظاہر بات ہے، کیونکہ اگر نبی کا بیٹا بھی ہے لیکن کفر اختیار کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی سفارش نہیں کرنا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور جو کفار تھے غرق ہو گئے، طوفان آنے کے بعد غرق ہو کر تباہ ہو گئے، انہی میں ان کا بیٹا بھی شامل ہو گیا۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کی اتباع نہیں کیا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر نبی کے بھی رشتہ دار ہیں لیکن ایمان نہیں لائے تو پھر ان کی نجات نہیں ہوگی۔ نجات کا دار و مدار، نجات کی بیس اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان شرط ہے ہر ایک چیز کے لیے، جب تک ایمان نہ ہو کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اساس ہے، بیس ہے، اس پر عمارت اعمال کی ٹھہرا کی جا سکتی ہے، اور بیس کے بغیر بلڈنگ کا، عمارت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں اپنے اختیار کی نفی نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر میں تم کو نہیں بچا سکتا۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ہر کام اذن الہی سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس وقت تک کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کی طاقت اور اس کی قوت سے مدد حاصل کر کے ہی کوئی کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ ایمان لائے، اس کے بعد نیک عمل کیے، اس کے باوجود کچھ کوتاہی رہ گئی ہے تو میں سفارش کروں گا۔ شفاعت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو اہل کبائر ہیں، بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کی میں سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو جنت میں داخل کرے۔ البتہ سلوا من مالی ما شئتم، دنیاوی اعتبار سے تم میرے مال میں سے جو چاہو پوچھو، میں تمہاری مدد کروں گا، تم کو سرفراز کروں گا، تمہاری حاجتیں پوری کروں گا۔ لیکن آخرت کا معاملہ ہے، آخرت میں نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فیروز بختی چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو ایمان شرط ہے۔
ایمان لاؤ گے تو ضرور میں تمہاری مدد کروں گا، یہ مفہوم ہے اس کا، انی لا املک لکم من اللہ شیئا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں اللہ کے عذاب سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ یہ تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر نبی کے بھی رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر نیک عمل میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہے، نقص رہ گیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ لیکن کامیابی کے لیے، نجات کے لیے بیس ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں میں تم کو اللہ کے عذاب سے، من اللہ یعنی من عذاب اللہ سمجھے، اللہ کے عذاب سے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، اگر تم ایمان نہیں لائے تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے اگر ایمان نہیں لائے تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ البتہ دنیاوی اعتبار سے تم میرے مال میں سے جو چاہو پوچھو، میں تمہاری مدد کروں گا، تم کو عطا کروں گا، تم کو سرفراز کروں گا، تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا دنیاوی اعتبار سے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن جہاں تک اللہ کے تقرب کی بات ہے، اس کی بارگاہ میں کامیابی کی بات ہے، قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو پھر ایمان شرط ہے اس کے لیے۔ خالی نبی کے رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے وہاں پر، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حسب نسب کام نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور فرمایا کہ قیامت کے دن سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، جب قیامت کے دن تمام انساب ختم ہو جائیں گے، کسی کے نسب کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح فرمائے اور یہ کہے کہ مجھے نکاح کی خواہش نہیں ہے، حاجت نہیں ہے اس وقت، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت داری، رشتہ داری، جس دن سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی اس دن میری رشتہ داری باقی رہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اسی عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جمہور کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حسب نسب کام نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے، حسب نسب بھی کام آئے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب یعنی سادات کرام کا۔ تو اب یہ حسب اور نسب سے مراد، جی کیونکہ اب دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جی، تو یہاں جتنے اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی تو کروڑوں اربوں خربوں پوری اولاد ان کی تھے، جی، تو پھر یہاں پر صرف اور صرف حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو آ رہی ہے، ہاں، یعنی آپ کی جو شہزادیاں ہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، جی، تو آپ کی بیٹیوں سے جو اولاد قیامت تک جو سلسلہ آتا رہے گا وہ مراد ہے، یا پھر بنو ہاشم یعنی پورا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تک مراد ہے؟ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کی ذریت اولاد، نرینہ اولاد میں رکھی، ان کی سلسلہ جو چلا ان کا نرینہ اولاد سے چلا، لیکن میری ذریت کو اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صلب میں رکھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے اولاد امجاد کا سلسلہ جو چلے گا آپ کی ذریت کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں اللہ نے منتقل فرما دیا۔ تو اب جتنے بھی قیامت تک حسنی حسینی سادات ہوں گے وہ مراد ہیں یہاں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اور بہرحال سادات کرام میں حسنی اور حسینی تو یہ مشہور ہیں، متفق علیہ ہیں، اور بعض علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ علوی سادات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، دوسرے ازواج کرام سے، ہاں، دوسری بیویوں سے جو اولاد ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد 4 نکاح فرمایا۔ آپ کے نکاح میں 4 ازواج تھیں اور 17 باندیاں تھیں آپ کے پاس، تو کثرت النساء لیست من الدنیا فرمایا، اس لیے محدثین کے بیویوں کا زیادہ ہونا یہ دنیا میں سے نہیں ہے، بس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، چند لوگوں کی پرورش کرنے کے لیے، جیسا کہ ایک حدیث میں آنا کہ قیامت کے قریب عورتوں کی کثرت ہوگی، مردوں کی قلت ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص 50 عورتوں کا نگران کار ہوگا، یعنی ان لوگوں کی ذمہ داری ایک شخص پر آ جائے گی۔ تو ایسے ہی بہرحال زیادہ نکاح کرنا یہ شریعت میں معیوب نہیں ہے، بشرطے کہ حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہو، طاقت ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے، جی، یقین بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ اور غالباً ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے کہ خیر ھذہ الامۃ اکثرھا نساء،
یعنی جس کی زیادہ بیویاں ہیں وہ سب سے بہترین ہے امت میں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. حقوق بھی ایک چیز ہے اپنی جگہ, حقوق کی بھی اہمیت ہے. اور زیادہ بیویوں سے مراد 4 بیویوں کے اندر ہی ہے. 4 کی لمٹ ہے نا, حد ہے. زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 سے آگے بڑھ جا رہے ہیں, وہ تو حرام ہے. وہ دوسرے فرقے جیسے شیعہ ہے, دوسرے 2 4 3 بولے تو اس کی تعداد بعض لوگ وہاں تک پہنچا دیا 18 تک, کوئی 9 بولے. یہ سب غلط ہے. جمہور کے پاس جو قاعدہ بنا ہوا ہے, جو احکام بنے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں, وہ 4 ہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کام آنے والا ہے. یہاں جو نفی کی جا رہی ہے اللہ کے عذاب سے بچانے کی, کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, کب؟ جب کہ تم ایمان نہ لاؤ. ایمان لائے تو پھر جب جیسے عام مومنوں کے لیے جو مراعاتیں ہیں اور جو رعایتیں ہیں اور جو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, فضائل ہیں, وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے بدرجہ اولا ہیں. حدیث نمبر 2401. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله تعالى. حدثنا حناد حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي الباب عن ابي ريحانة وابن عباس. هذا حديث صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى علي طلحة مديني ثقة روى عنه شعبة وسفيان الثوري. اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہوا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اس باب میں ابو ریحانہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث صحیح ہے. اور محمد بن عبد الرحمن آل طلحہ کے غلام مدینی اور ثقہ ہیں, قابل بھروسہ ہیں. شعبہ سفیان ثوری نے ان سے روایت کی ہے. یعنی جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے, ڈر سے روتا ہے, وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اس کا جہنم میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے جیسے دودھ نتھارنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں واپس جانا دودھ کا محال ہے. ایسے ہی اس شخص کا بھی جہنم میں جانا محال ہے. ایسے ہی وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا, دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا اور گرد و غبار میں ملوث ہو گیا, مطلب یہ ہے کہ گرد و غبار اڑ کر اس کے چہرے پر, اس کے جسم پر جم گئی, تو یہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے بولنے کا کہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے رونے والا اور اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے جہاد کرنے والے دونوں جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. خوف اور خشیت کا مطلب ڈر, اللہ کے عذاب کا ڈر. اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب نازل ہوگا اور تم کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا, تکلیف دی جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے رونے والا بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی. حدیث نمبر 2402. باب ما جاء فی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا. یہ بیان اس حکم کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے بارے میں آیا ہے کہ اگر تم جان لیتے وہ جو میں جانتا ہوں تو لضحکتم قلیلا, تم بہت کم ہنستے. حدثنا احمد بن منیع اخبرنا ابو احمد الزبیری حدثنا اسماعیل عن ابراہیم بن مہاجر عن مجاہد عن مؤرخ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السعودات تجأرون الى الله لوددت اني كنت شجرة تعضد. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وابن عباس وانس. هذا حديث حسن غريب ويروى عن من غير هذا الوجه عن ابي ذر قال لوددت اني كنت شجرة تعضد ويروى عن ابي ذر موقوفا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, اور میں جو باتیں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا, یعنی آسمان کی چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور اس کا چرچرانا برحق ہے. یعنی جیسے کہیں ایک دم ہجوم ہو گیا بہت زیادہ کسی چیز پر,
چھت پر یا کسی ایک مقام پر سمجھے تو کیسی آواز آتی ہے وہاں پر ایک قسم کی رش جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں جیسی آواز آتی ہے ویسے آسمان کی آواز آ رہی ہے. اس میں 4 انگل بھی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے اپنی پیشانی رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے سر سجود نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ آسمان پر فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ پورے آسمان میں 4 انگل جگہ بھی باقی نہیں ہے، خالی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. جیسے اردو میں محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، مطلب کھچا کھچ بھرا ہوا ہے مقام، وہ مجمع ہجوم سے بھرا ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں. تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان پر 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، سر بسجود ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم اور اس کی بزرگی بیان کر رہے ہیں. اللہ کی قسم میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جو مناظر ہیں، قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے اور سب چیزوں کا مشاہدہ بھی کر کے آئے. معراج کے موقع پر جنت میں بھی آپ داخل ہوئے اور دوزخ کے بھی مناظر کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے، تم کو وہ چیزیں معلوم ہو جاتی، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سن لیتے تو کیا ہوتا؟ تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی اللہ تعالیٰ جن قوموں کو عذاب دینے والا ہے جن گناہوں کی وجہ سے، اگر وہ تم پر ظاہر کر دیے جاتے مناظر تو ہنسی کی کیفیت ختم ہو جاتی، کم ہنستے اور روتے زیادہ، اور بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرتے، جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہتے. مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جو کبھی کاٹ دیا جاتا. یہ راوی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ کاش کے، جیسے بڑے بڑے صحابہ بھی کہے کہ کاش کے، حضرت عمر فرماتے ہیں کاش کہ عمر کی والدہ عمر کو پیدا ہی نہ کی ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو ختم ہو جاتی. ایسے ہی یہ صحابی فرماتے ہیں ابو ذر غفاری کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوتا تھا. انسان ہونے کی وجہ سے اس پر فرائض عائد کیے گئے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اگر ذمہ داریوں کو پورا کیا تو کامیاب ہے، اور اگر ان ذمہ داریوں میں ناقص رہا تو پھر ناکام ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. تو اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے، اس سے بچنا اس کے فضل پر ہی موقوف ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو کوئی بھی بچ نہیں سکتا. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، حضرت عمر بھی فرماتے تھے کہ میں جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالا اگر میری باز پرس نہیں ہوئی تو بس ہے. یعنی انعام کی توقع رکھنا تو بہت بڑی بات ہے عمل کرنے کے بعد، بلکہ اگر ہمارا مواخذہ نہیں ہوا، پوچھ نہیں ہوئی تو بس ہے کہ بھائی تم یہ کام ایسا کیوں کرے، بلکہ نہیں پوچھے تو بھی بس ہے، سمجھو غنیمت ہے، برابر سرابر ہو گیا تو بس ہے، گرفت نہیں ہوئی تو بس ہے. اور آج حال یہ ہو گیا کہ بس تھوڑا بہت عمل کر کے اس پر لوگ اترا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام عمل کر کے، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے، بندوں کے حقوق ادا کر کے، اس کے باوجود ڈرتے رہتے تھے لوگ کہ بھائی کہیں مجھ سے حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. نماز پڑھنے کے باوجود یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری یہ نماز یقیناً قبول ہے بارگاہ الہی میں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو حق ادا ہی نہیں ہوا. ایسی عبادت کرتے تھے کہ گھر بھی جل جاتا تو ان کو خبر نہیں ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک جنگ میں ایک تیر پیوست ہو گیا تھا آپ کے پیر میں، چبھ گیا، اندر چلا گیا، لیکن جب نکالنا چاہے لوگ تو انتہائی شدت کی تکلیف تھی، آپ روک دیے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز کی حالت میں لوگوں نے وہ تیر نکالا اور آپ کو محسوس تک نہیں ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی. اس کے باوجود وہ لوگ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے، جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. ایک تو عقیدہ معلوم ہو رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، ان کے لیے اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مصدر کائنات ہیں، یعنی سائر کائنات کے آپ سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں. صحابہ جب برابر نہیں ہو سکتے تو ایک امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے، وہ صحابہ
اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر جہاد کیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب صحابی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ایک امتی، ایک عام آدمی نبی کے برابری کا دعویٰ کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ بے مثل و وہ بے مثال بشر ہیں۔ بشر تو ہیں، بشر ہیں ضرور، لیکن بشروں میں آپ جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ ہاں، آپ جیسا بشر کوئی نہیں ہے، آپ خیر البشر ہیں۔ آپ جو جانتے ہیں وہ مخلوق نہیں جانتی، آپ جو سنتے ہیں وہ ہم نہیں سن سکتے، ہائے 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 سبحان اللہ۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خبروں کے پاس سے گزر ہوتا ہے، قبرستانوں کے پاس سے، لیکن کس کو کیا معلوم ہے کہ کس کی خبر میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خبر دے رہے ہیں، دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمائیں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی علم غیب ہے، ایک عام آدمی نہیں بتا سکتا، یہ نبی کے بس کی بات ہے، اور اللہ جن کو مطلع کر دے وہ لوگ بتا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بندوں کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے، گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اور خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور جیسے فرشتے جو معصوم ہیں اس کے باوجود عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں وہ لوگ مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ، اللہ نے چونکہ بندوں کی تخلیق ہی عبادت کے لیے فرمائی ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے بندوں پر اتنی مہربانی فرمائی کہ 24 گھنٹے عبادت کے لیے مقرر نہیں کیا، بلکہ 24 گھنٹوں میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ 5 وقت تو کم سے کم بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں، کیونکہ بندوں کی تخلیق کا مقصد اور ان کی غرض، ان کو پیدا کرنے کی غرض ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب اس آیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 24 گھنٹے عبادت ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود شریعت میں نکاح کی تعلیم دی گئی ہے، حقوق العباد کی تعلیم دی گئی ہے، تجارت کے احکام دیے گئے ہیں، اور دوسرے ہدایتیں اور رہنمائی کی گئی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ مومن کا کام شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے احکام کے مطابق ہو، وہ تجارت کر رہا ہے شریعت کے اصول کو اختیار کر کے، بزنس کر رہا ہے، کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، حلال کام کر رہا ہے، حلال روزگار کے ذرائع اختیار کیا ہوا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی عبادت ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کو جب جنت عطا کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ بھئی عمل تو دنیا میں سب کرتے تھے، لیکن مومنوں کو ہی یہ خصوصیت کیوں؟ تو کہا جائے گا کہ کام تو سب کرتے تھے، لیکن مومنوں کے کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھے، اسی لیے یہ لوگ جنت کے وارث قرار دیے گئے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بندوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کی زیب و زینت، چہل پہل، رونق کو دیکھ کر اور فیشن کو دیکھ کر دنیا کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی دنیا کو اختیار کرتے ہوئے آخرت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں رہو اس طرح جس طرح سمندری سفر کرنے والے سمندری جہاز میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ کوئی اگر گوشہ نشینی اختیار کر لے، جنگل میں جا کر رہنا چاہے تو وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دنیا کے لوگوں کے درمیان رہ کر دنیا سے ایسے بچنا چاہیے جیسے سمندری کشتی میں سفر کرنے والا پانی پر کشتی کو چلاتا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آنے نہیں دیتا۔ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے تو پھر دل کی کشتی بھی ڈوب جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دنیا میں زندگی گزارو لیکن دنیا سے محبت مت کرو۔ دنیا کی محبت جس دل میں پیوست ہو جاتی ہے، جاگزیں ہو جاتی ہے، وہ دل ڈوب جاتا ہے، یعنی اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی تعلیم ہے کیا مفتی صاحب کہ تم دنیا سے مطلب اپنی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت، ہاں اتنا نہیں کہ آپ کے کھانے پینے کی ضرورت کے علاوہ کپڑے بھی ہیں، اللہ آپ کو ذاتی گھر بھی دلا دیا، کار بھی دلا دیا، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ماہانہ آپ کو 50,000 روپے جو ہے تنخواہ مل رہی ہے، 50,000 روپے آپ کو آمدنی ہو رہی ہے، اور وہ 50,000 روپے میں اب آج جو ہے آج 8 تاریخ 12واں مہینہ 2013،
یہ 2013 کے سن میں سال میں 30,000 روپے اگر کسی کم سے کم 30,000 روپے بھی اگر اس کی تنخواہ ہو تو آج کے 2013 میں 30,000 روپے اس کو کافی ہو جاتے ہیں. ہاں اگر جس کو 9-10 بچے ہوں تو اس کو ماہانہ 50,000 روپے کی ضرورت ہے. 2013 کی میں بات کر رہا ہوں. وہی ہو سکتا ہے کہ آنے والے 10 سال 20 سال کے بعد اس لحاظ سے جو بڑھ گئے وہ تنخواہ جو ہے سمجھ لی جائے تو 50,000 روپے میں یا 30,000 روپے میں اب میری ضرورتیں اگر پوری ہو رہی ہیں تو اب میرے کو مزید ہرس نہیں کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں ایک کاروبار سیٹ ہونے کے بعد ایک تجارت سیٹ ہونے کے بعد دوسری دکان کھولنے کی فکر میں ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اور ایک دکان کھولنے کی فکر میں ہوتے ہیں, ایک شادی خانہ کھولے ایک چھوڑ کے 4-5. اسی لیے حضور فرمانا کہ اگر ابن آدم یعنی انسان کے 2 وادی ہوں, ایک سونے کی ایک چاندی کی, تو پھر ضرور تیسری طلب کرے گا, اور اس کی یہ حرص صرف موت ہی ختم کر سکتی ہے. قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بھر سکتی ہے, اس کی حرص کو ختم کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بوڑھا ہوتا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں جوان رہتی ہیں, ایک مال کی محبت اور دوسرے طویل عمر, یعنی طول عمل, امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا رہتا مجھے یہ کرنا ہے, ابھی بہت سارے کام باقی ہے, ابھی تو میں خالی حج کرا, ابھی ذمہ داریاں باقی ہے, شادیاں کرنا ہے, یہ سب عمر گزرنے کے باوجود. حالانکہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور دنیا کی مثال اس طرح بھی دی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, پرندہ ہے, اور دنیا اس کا سایہ ہے, اس کی پرچھائی ہے, اس کا شیڈ ہے. اگر کوئی سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پرندہ تو ہاتھ سے نکل ہی جائے گا, سایہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا. تو اگر کوئی اپنی دنیا بنانے کی فکر کرے گا تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی. تم پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرو تو پرندہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا اور اس کا سایہ بھی تمہارے قبضے میں رہے گا. تو آخرت کو اگر بنانے کی فکر کرو گے, آخرت کو تعمیر کرنے کی فکر کرو گے, اس کو سنوارنے کی اور اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی فکر کرو گے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل بھی کرے گا, اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. لہٰذا دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے. دنیا کی خاطر آخرت کو نقصان پہنچانا یہ عقل مندی نہیں ہے. حدیث نمبر 2403. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو النبي سلمة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما علمنا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هذا حدیث صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم روتے زیادہ. یہ حدیث صحیح ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مناظر ہیں وہ امت کے سامنے نہیں ہیں. اگر سب کے پیش نظر کر دیے جاتے تو پھر ہنسنے کا ماحول ہی ختم ہو جاتا اور ہمیشہ روتے رہتے اللہ کے عذاب اور اس کے خوف سے. جیسا کہ مردوں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ خبر میں جو عذاب دیا جا رہا ہے, مردے کی جو چیخیں نکلتی ہیں وہ جن اور انس کے سوا ہر چیز سنتی ہے کائنات کی, جانور بھی سنتے ہیں, پرندے چرند وغیرہ سب سنتے ہیں. اگر انسانوں کو وہ آوازیں و مناظر دکھا دیے جائیں, وہ آوازیں سنا دی جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اس کیفیت سے. تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو کم ہنسنا چاہیے, رونا زیادہ چاہیے, اللہ کے خوف سے روتے رہنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے. حدیث نمبر 2404. باب ما جاء من تکلم بالکلمۃ لیضحک الناس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابراہیم عن عیسی بن طلحہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمۃ لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه. یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے شخص کے بارے میں جو کوئی بات کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے, ہنسی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کوئی اگر جھوٹی بات کہتا ہے تو وہ جہنم میں گر جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی ایک بات بولتا ہے, کہتا ہے جس میں کوئی وہ گناہ نہیں سمجھتا, حالانکہ اس کی وجہ سے 70 سال جہنم میں گرتا رہے گا. یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے. اللہ اکبر. لوگوں کو بہلانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. معمولی سمجھتا ہے انسان, بولتا ہے جھوٹ بات گھڑ کر کچھ بھی واقعات وغیرہ من گھڑت واقعات سناتا ہے, من گھڑت باتیں کہتا ہے, یہ سب غلط ہے. عذر شرع اس سے احتیاط کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. بول تو دیتا ہے انسان لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اس پر کیا وبال آنے والا ہے, اس کا کیا گناہ ہے.
اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جائے گا، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2405، حدثنا بندار حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا بہز بن حکیم حدثنی ابی عن جدی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب ویل له وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن۔ حضرت بہز بن حکیم بواس سے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ دو مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ویل لہ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ہنسی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، دل بہلائی کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے ویل ہے۔ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے تشریح ویل کی، کہ ویل کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ویل کے ایک معنی خرابی اور تباہی کے ہیں لغوی معنی، اور ایک معنی یہ ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس سے جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اللہ کی پناہ 70,000 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے، اس وادی میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے، اس لیے کہ مومن کو ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں، بلکہ اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری میں مصروف کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے آیا ہے روایتوں میں کہ جنتیوں کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، حسرت نہیں ہوگی، البتہ جنتیوں کو اگر افسوس ہوگا، حسرت ہوگی تو انہی لمحات پر، انہی اوقات پر، اس ٹائم پر جو دنیا میں جو دن، جو سال، جو مہینے، جو لمحات ان کے یاد الہی سے غفلت میں گزرے، ان لمحوں پر ان کو افسوس ہوگا۔ حالانکہ جنت میں افسوس کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ان کو ان لمحات پر جو یاد الہی سے غفلت میں گزرے، ان لمحات پر افسوس ہوگا کہ ہم ان لمحات میں بھی اگر اللہ کی عبادت کیے ہوتے، اس کا ذکر کیے ہوتے، اس کو راضی کرنے کے کام کیے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا تھا۔ تو بہرحال احادیث شریفہ کا تمام خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی دل بہلائی کے لیے، ہنسنے ہنسانے کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ بات نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2406، حدثنا سلیمان بن عبد الجبار البغدادی حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثني ابي عن الاعمش عن انس بن مالك قال توفي رجل من اصحابه فقال يعني رجلا ابشر بالجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه هذا حديث غريب۔ فضول بات اور بخل کی برائی، کنجوسی کی برائی، فضول بات کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے دوستوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی کا۔ ایک شخص نے کہا تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ اب جیسے بعض لوگ کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جنتی ہے، حالانکہ جنتی کہنے سے رکنا ہے کسی کو بھی، یہ بھی اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ الامساک عن الشہادتین، کسی کو جنتی یا دوزخی نہیں کہنا چاہیے، البتہ جن صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ ہیں، حسنین کرام ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور دیگر صحابہ کرام جن کے نام لے کر حضور نے جنت کی خوشخبری دی، ان کے علاوہ کسی کو قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ جنتی یا دوزخی نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک صحابی کا انتقال ہوا، ایک صاحب کا، تو ان کے دوست بولے کہ ابشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے، آپ تو جنتی ہیں بولے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے، یعنی اولا تدری، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کبھی کوئی بے فائدہ بات ان کی زبان سے نکل گئی ہو، لا یعنی بات، فضول بات نکل گئی ہو، یا کسی ایسی چیز میں ان سے بخالت ہو گئی ہو جس سے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، یعنی جس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے میں یا خیر خیرات کرنے میں، جیسا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں معنوی طور پر اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس مال سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اسی مال میں سے اس کی ضرورتیں، اس کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی زبان کھولنے سے منع کر دیا، روک دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں بھی فوراً ان کو جنتی نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے ایسا اندازہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ شخص متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں، میرا گمان ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، اب دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے،
تو اسی لیے فوراً کسی کے بارے میں کوئی حکم لگانے سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے، حضور فرمائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی فضول بات نکل گئی ہو، کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان سے مال میں بخالت ہوئی ہو، کنجوسی ہوئی، ایسی جگہ جہاں پر مال دینے سے کم نہیں ہوتا خیر خیرات کرنے میں۔ ہو سکتا ہے بھائی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے قطعیت کے ساتھ فوراً حکم نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کو فضول گوئی میں نہیں پڑنا چاہیے، بیکار گفتگو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور فرمائے کہ اس کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبی، مسلمان ہونے کے بعد اس کی خوبی اور اس کا کمال یہ ہے کہ بیکار گفتگو چھوڑ دے، لا یعنی بات نہ کرے۔ ایسی باتیں کر رہا ہے، شیخ چلی کے جیسے خیالات وغیرہ، خیالی پلاؤ تیار کر رہا ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، میں ایسا کروں گا، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے۔ جیسے بیٹھے بیٹھے بعض لوگ محلات تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں، خیالی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیکار گفتگو، فضول گفتگو جس سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر بات کرے تو حکمت کی بات کرے، ایسی بات کرے جس سے آخرت میں اس کو کچھ فائدہ ہو۔ دین کی باتیں ہیں، بیٹھے بیٹھے بس چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کوئی خرابی دیکھے تو فوراً اصلاح کر دے، یا وہ تجارت کرنے والے ہیں، بزنس مین ہیں، تاجر لوگ ہیں، ان کے درمیان تجارت کی حدیثیں سنا دے کہ تجارت کے اصول کیا ہے، تاجر کو کیسے تجارت کرنا چاہیے، قسم نہیں کھانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تجارت کرنے والوں کو آپ نے حکم دیا کہ خیر خیرات بھی کیا کرو، کیونکہ تجارت کے درمیان جھوٹ بولتا ہے انسان، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اس سے۔ اور جھوٹ بولنا نہیں ہے، اگر جھوٹ نکل جائے تو ہے، ہاں وہ اگر سہون ہو جائے تو ہے، عمدن جھوٹ نہیں بولنا ہے، عمدن تو حرام ہی ہے، وہ تو حرام ہی ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سہون بھی بولنا گناہ ہے۔ کے لیے خیر خیرات، ہاں خیر خیرات، یعنی کبھی لغو بات ہو جاتی ہے، بیہودہ گفتگو ہو جاتی ہے، کچھ غیر شرعی کام ہو جاتا ہے، یا ایسا کام ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے ہے نا حدیث شریفہ میں کہ بھئی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ تو گناہ ہو جائے تو ہے وہاں پر، گناہ کرو تو نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، بشری تقاضے کے اعتبار سے غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار کرنے کے بجائے اس کا اقرار کر لو، اعتراف کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرو۔ تو بہرحال بیہودہ گفتگو سے، فضول گوئی سے، بیکار باتوں سے بھی اجتناب کرنا یہ مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے آج کل جو نوجوان طبقہ ہے جی، اور جو چورس گپ شپ میں جو لگے ہوئے ہیں بیکار، چبوترے گھس لیتے بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، جی اتنا افسوس کا مقام ہے مفتی صاحب جی کہ پولیٹکس اور گلیمر انڈسٹری، فلم انڈسٹری اور اسپورٹس مینس کے متعلق تو ایسی گفتگو کرتے ہیں جی، نہ کچھ دنیا کا اس سے فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی قرآن میں ہے سورہ مدثر میں کہ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم لوگ جہنم میں داخل ہو گئے، کون سی چیز تم کو سقر میں ڈال دی، جہنم میں؟ تو وہ لوگ کہیں گے لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکین کو، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، گپ شپ مارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی گپ شپ کیا کرتے تھے۔ گپ شپ کا مطلب کیا ہے؟ وہی دنیاوی گفتگو اور ایسی گفتگو جس سے کوئی فائدہ نہ ہو مومن کو، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ تو اس لحاظ سے فلموں کا تو وہ تو حرام ہے، فلم انڈسٹری ہو یا کچھ بھی ہو، بہرحال دنیاوی گفتگو جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت کا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا کہ ہم غور و خوض کرتے تھے، غور و خوض کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی بیکار بیہودہ گفتگو، لغو بات، فضول گوئی کیا کرتے تھے، لہذا اس سے بھی مومن کو بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2407، حدثنا احمد بن النصر النسابوری وغیر واحد قالوا حدثنا ابو مسهر عن اسماعیل بن عبد الله بن سمعان عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا من هذا الوجه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی عمدگی اور خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے، لا یعنی کام نہیں آنے والی باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث غریب ہے، اور ان سے ابو سلمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2408،
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هكذا روى غير واحد من اصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث مالک۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی لا یعنی باتوں کا ترک کر دینا ہے، کام نہیں آنے والی باتوں کا، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں، ایسی گفتگو سے بچنا چھوڑ دینا ہی مومن کا کمال ہے، اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ اسی طرح اصحاب زہری نے بواسطہ زہری علی بن حسین سے مالک بن انس کی روایت کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 2409 باب ما جاء فی قلۃ الکلام۔ حدثنا حناد حدثنا عبدۃ محمد بن عمرو حدثني ابي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان احدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان احدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه وفي الباب عن ام حبيبة هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا وقالوا عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث وروى مالك بن انس هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده۔ یہ بیان اس حکم کا جو قلت کلام کے بارے میں آیا ہے، کم گفتگو کرنا چاہیے، کم بات کرنا چاہیے، بقدر ضرورت گفتگو کرنا چاہیے، جب بولنے کی ضرورت ہے بولنا چاہیے، جہاں نہیں بولنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے وہاں پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے صوفیہ کرام نے اپنے طریقے کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی ہے: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام، یعنی کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، لوگوں سے کم ملاقات کرنا۔ اسی لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے تاکہ ان کے اوقات میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو اللہ کی عبادت میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج بھی جو لوگ اپنے اوراد اور وظائف کے پابند ہیں، وہ لوگ جن نمازوں کے بعد وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد کسی کو وقت نہیں دیتے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ ہر ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اوراد اور وظائف، خاص طور پر 5 وقتہ نماز، یہ فرائض کے بعد ہی ہے یہ سب چیزیں۔ فرض چھوڑ کے اگر نفل کاموں میں اور غیر فرض کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پہلے فرض ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے تو اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، فرائض تو اس کی ڈیوٹی ہے، ہر صورت میں انجام دینا ہے، لیکن اللہ کا محبوب اور مقرب بننے کے لیے، اللہ کے پاس اپنا مقام بنانے کے لیے اس کو نوافل کی ضرورت ہے۔ نوافل جب پڑھتا ہے، فرض کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بنتا ہے۔ تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کا بھی قاعدہ ہے، کوئی دفتر میں جو ٹائمنگ مقرر ہے اتنا ٹائم دے رہا ہے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، پیسے لے رہا ہے اور ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے، لیکن کوئی اوور ٹائم کام کر رہا ہے، پارٹ ٹائم الگ، دفتر کا ٹائم، آفس کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود، جاب کا وقت ختم ہونے کے باوجود ٹائم دے رہا ہے ادارے کے لیے، آفس کے لیے، دفتر کے لیے، تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، وہ مقبول ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں بلا تشبیہ و تمثیل فرائض کے بعد جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جو چیزیں اس پر فرض نہیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اس سے اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین یہ اہتمام کرتے تھے، کم بولتے تھے، کم سوتے تھے اور کم کھاتے تھے۔ کم کھانے سے، پیٹ خالی رہنے سے حکمت کے اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں، حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال کم سونا چاہیے، کم کھانا چاہیے اور کم بولنا چاہیے، اور لوگوں سے بھی اختلاط، جہاں ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ جا کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بیٹھ کر، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی اچھے کام میں، تعمیری کام میں وقت کو لگانا چاہیے۔ علماء ہیں، اپنا وقت علم دین کی نشر و اشاعت میں صرف کرنا چاہیے، واعظین ہیں، مقررین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے کام کو انجام دیں، اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ موجودہ دور کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اور جو سائنسی ترقیات ہیں، جیسے آج کل نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور بہت سارے جو اسلامی چینلز وغیرہ نکل چکے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں تک معلومات پہنچ رہی ہیں، گھر بیٹھے لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کم سے کم یہ اسلامی چینلز کی وجہ سے دوسرے چیزوں سے الحمدللہ دور ہو رہے ہیں۔ ایک حد تک
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی کہ سب لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، سب فلمی سیریلز وغیرہ یا فلمی چیزوں سے دور ہو گئے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے۔ دوسرے چینلز کے بجائے اگر صرف اسلامی چینلز کو فرائض ادا کرتے ہوئے، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک تقریر چل رہی ہے یا قوالی ہو رہی ہے یا کوئی دینی پروگرام چل رہا ہے اور نماز چھوٹ جا رہی ہے، تو درست ہی نہیں ہے۔ بلکہ تو بہرحال موجودہ زمانے میں جو اسلام کی نشر و اشاعت کے جو طریقے رائج ہو چکے ہیں، ان کو اختیار کر کے اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے اور دینی احکام کو ناواقف لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔